اور اس کی 16 آیت لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت کی قدر کرنی چاہیے. افسیہ 5 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت کی قدر کرنی چاہیے. اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو اس کی محبت ہمارے ساتھ قائم نہیں رہے گی. اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے, پیار کیا ہے. ہم ایک دوسرے سے چند ماہ کے لیے پیار کرتے ہیں, اتنی دیر پیار کرتے ہیں جتنی دیر ہم کو اس سے مطلب ہوتا ہے. جب تک پیسے نہیں ملتے, جب پیسے مل جاتے ہیں تو اپنے کام آگے, ان کے کام پیچھے. یہ تیزی ہے, یہ سب سے بڑی تیزی ہے انسانوں کے اندر. اور لکھا ہے کہ جو زیادہ تیز بنتے ہیں ان کو مار بھی زیادہ پڑے گی. تیزی خداوند کو پسند نہیں. اونچی آنکھوں والے انسان اس کو پسند نہیں. اونچی گردن کرنے والے انسان اسے پسند نہیں. خاک ساری اس کو پسند ہے, حلیمی پسند ہے, فروتنی پسند ہے. اندر کی خاک ساری, باہر کی نہیں, بلکہ انسان کو اندر سے روحانی ہونا چاہیے. اندر سے انسان پاورفل ہونا چاہیے. اندر سے یسوع مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. لوگ محلے میں سے آپ نکلے تو لوگ آپ کی تعریف کرے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں اور خدا کا بندہ ان کی زندگی میں رہتا ہے. اور جس جگہ پر یہ پریچ کرتے ہیں لوگ توبہ کرتے ہیں. جس جگہ پر یہ پریچ کرتے ہیں لوگ برکت پاتے ہیں. جس جگہ پر یہ پریچ کرتے ہیں لوگ شفا پاتے ہیں. اور جس جگہ پر یہ کلام کو بیان کرتے ہیں تو معجزات ہوتا ہے. لوگ لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے, انسان اپنے کاموں سے جانا پہچانا جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن بڑے ہیں. وقت کی قدر کرنی چاہیے. جب وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارے اندر ایسی کوالٹی نہیں آئے گی, ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں آئے گا جو ٹیلنٹ یسوع کے اندر تھا. فقیر فریسی شروع میں سے ہی اس کی تاڑ میں رہے, لیکن وہ ڈرا نہیں. وہ انجیل مقدس کی بشارت سے ڈرا نہیں, بلکہ وہ ڈٹ کر امتوں کو, قبیلوں کو, گھرانوں کو, ہر بھائی کو, ہر قوم کو, قبیلے کو, مذہبی حکمرانوں کو اس نے چیلنج کیا. اس کا چیلنج یہ ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. اگر جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا. اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. پاسبان وزٹ پہ ہوتے ہیں, بہنیں بھائی کہتے ہیں کہ پادری صاحب آپ جائیں, میں آپ کے مگرے آتی ہوں, مگرے ہی آتا ہوں, آنا نہیں. جب صبح پادری صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری بہن آپ چرچ کیوں نہیں آئی؟ میں نے تو آنا تھا, میں نے تو بہت اچھی تیاری کی تھی. ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے. مہمان یسوع سے زیادہ کس عزت دار ہے؟ نہیں. ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہماری اولاد اپنی نہیں. لکھا ہے کہ جو مجھ سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو پیار کرتے ہیں وہ میرے لائق نہیں. اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہ بھی میرے لائق نہیں. میری بیوی جب میں اپنے گھر آتا ہوں تمہارے ساتھ گریزاری کرتی ہے. آپ کو ہر وقت جلدی ہوتی ہے, کھانے کی فکر نہیں, بچوں کی فکر نہیں. میں نے کہا کہ جو ہماری زندگی میں رہتا ہے مجھے سبھی کاموں سے نفرت ہے لیکن اس سے مجھے پیار ہے. اور کہ خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں مسیح کی خاطر دنیا داری کی چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں. آج وہ بات ہمارے اوپر بھی واضح طور پر خدا بیان کرتا ہے. اس وقت خداوند کا بندہ پولس نے اس کے ساتھ کی, آج وہ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے اور لکھا ہے کہ میں مسیح کی خاطر دنیا داری کی چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں. سب سے اول درجہ خداوند کا ہے, سب سے زیادہ عزت اسی کی ہے, کیونکہ
جب ہمارے اندر وہ ہوگا تو ہمیں نوکریوں کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ خدا آپ خود ہمارے لیے راستے نکالے گا، خدا خود ان آفس میں جائے گا اور ان کے دلوں کے اندر سما کر ان کی عقل کو، ان کے ذہن کو، ان کے کانوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ یہ ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا رحم، یہ ہے اس کی محبت۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم سنائے، بلکہ لکھا کہ خدا نے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ لوگ ان کے وسیلہ سے نجات پائے۔ نجات پانا سب سے بڑی مشکل بات ہے، نجات کے اوپر قائم رہنا بھی بہت مشکل بات ہے۔ نجات کے اوپر انسان کب قائم رہ سکتے ہیں؟ جب اپنے پاس والوں کے ساتھ ٹیچ رہتے ہیں۔ جب ٹیچ نہیں رہتے تو بیماریاں بھی نہیں جائیں گی، اپنی مرضی کرتے رہیں گے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کے وہ پہلے شاگرد نہیں تھے، وہ مشیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، گندے گنانے کام کرنے والے وہ لوگ تھے۔ خدا ان کی فکر نہیں تھی، اس کی عقل کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کوئی خدا ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے لیکن ملا کچھ نہیں۔ صبح ہوتے ہی جب یسوع مسیح ان کے پاس گئے، وہ اپنے جال دو رہے تھے، وہ اپنے گھروں کو جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ شمعون میں آپ کی کشتی پر بیٹھنا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ اے استاد، اے خداوند، آپ کشتی پہ بیٹھے۔ جب یسوع مسیح کشتی پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ کشتی کی دائنی طرف اپنا جال ڈالو۔ اس نے کہا کہ اے خداوند، ہم نے ساری رات محنت کی ہے مگر ملا کچھ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جال ڈال دیتے ہیں۔ جب جال ڈال دیا تو جال مچھلیوں سے بھر گیا، اور وہ اپنے بھائیوں کو بتانے لگا کہ آؤ بھائی ہماری مدد کرو، شمعون ہمارے پاس آؤ، ہماری مدد کرو۔ لیکن جب مچھلیاں نکال چکے تو وہ یسوع کے قدموں میں گر گیا اور سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اے خداوند، آپ یہاں سے چلے گئے، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، آپ یہاں سے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد تم کو آدمگیر بناؤں گا، آدمگیر نہیں، مشیرہ نہیں، بلکہ تو آدمگیر بنے گا، میرے لوگوں کو پکڑنے والا بنے گا۔ اور وہ دشیلا بھی تھا اور وہ دلیر بھی تھا،